بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو عنوان سے نظر آ رہا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج سے اس نئے سلسلے پر انشاءاللہ ہم لیکچرز اور ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مضمون ہے اس کی شرافت، اور اس مضمون کو جس طرح اس کے بیان کرنے کا حق ہے وہ قطعاً ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق وہ چیزیں مجھے بتلانے کی توفیق اور ہمت دے جو بالکل حق اور سچ ہیں، اور اس موضوع پر خالص اخلاص نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا کرے، کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس جگہ پہ صرف امتحان کے لیے نہیں پڑھیں گے بلکہ عمل کی نیت سے پڑھیں گے، اسوہ حسنہ کے اوپر، اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت سے پڑھیں گے۔ تو اصل جو ہمارا مقصد ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان میں یہ ہوگا۔ اللہ پاک اخلاص نیت کی توفیق ہم سب کو عطا کرے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے، اللہ پاک کے نزدیک ناموں میں سے سب سے بہترین اور پسندیدہ نام کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے عبداللہ۔ آج کا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب، ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ تھا، کیونکہ پیدائشی طور پر ان کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس وجہ سے ان کو شیبہ کہا گیا۔ شیبۃ الحمد بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ جبکہ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ان کا نام عامر تھا۔ اگلا سوال یہ ہے، عبد المطلب کو عبد المطلب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ دو وجہ سے ان کو عبد المطلب کہا جاتا ہے، یعنی دو قول ہیں مختلف جن کی وجہ سے ان کو عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ عبد المطلب چونکہ مدینہ میں تھے اور ان کو مطلب لے کر جب مدینہ سے مکہ میں پہنچے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پرانے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ لڑکا جو تمہارے ساتھ موجود ہے کون ہے؟ تو مطلب نے کہا یہ میرا غلام ہے، اس وجہ سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، مطلب کا غلام۔ اگرچہ بعد میں وہ کہتے رہے یہ میرا بھتیجا ہے، مگر ان کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس زمانہ میں جو بندہ کسی یتیم کی، کسی بچے کی کفالت کرتا تو اس بچے کو نسبت کر کے اس کا غلام کہا جاتا، چونکہ ان کی پرورش مطلب نے کی، اس وجہ سے ان کو عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، یہ ہے کہ ان کا نام شیبہ تھا، ایک قول کے مطابق عامر ہے، اور ان کو عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، عبد المطلب مدینہ میں کیوں رہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ان کے باپ نے مدینہ کی ایک عورت سے شادی کی، اس وجہ سے عبد المطلب مدینہ میں رہے۔ عبد المطلب کے والد ہاشم انہوں نے ایک مرتبہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے، وہاں مدینہ میں بنو نجار کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ بنو نجار خاندان کی ایک عورت سے انہوں نے شادی کی۔ شادی کے وقت یہ شرط رکھی گئی تھی کہ ان سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ زچگی کے دوران
میکہ کے اندر رہیں گی۔ چنانچہ حسب وعدہ ہاشم کی بیوی اور عبد المطلب کی والدہ مدینہ میں تھیں، وہاں یہ پیدا ہوئے، اور ہاشم کسی کام کے غرض سے تجارت وغیرہ کے لیے غزہ میں گئے ہوئے تھے، وہاں ان کی وفات ہوئی، تو یہ مدینہ میں انہوں نے بچپن گزارا، وہاں پہ بڑے ہوئے، 6 یا 7 سال کے تھے کہ ایک شخص نے ان کو دیکھا کہ بچے تیر اندازی کر رہے ہیں، اور عبد المطلب جب تیر پھینکتا ہے تو وہ تیر نشانے پر بھی لگتا ہے اور بڑے عمدہ اشعار بھی کہتا ہے جس میں وہ اپنے نسب وغیرہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ شخص مکے میں آ کے مطلب کو یہ باتیں بتلاتا ہے تو مطلب اونٹنی لے کر مدینہ روانہ ہو جاتا ہے، اور مدینہ میں پہنچ کر عبد المطلب کو مکے میں لے آتا ہے۔ یہ پس منظر ہے کہ عبد المطلب کیسے مدینہ میں رہا۔ عبد المطلب کا لقب کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، عبد المطلب کو سخاوت کی وجہ سے فیاض کا لقب بھی دیا گیا، ان کو فیاض کہا جاتا تھا۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، عبد المطلب کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو، یہ ان کی والدہ کا نام تھا سلمہ بنت عمرو۔ ان سے ہاشم نے شادی کی تھی، قبیلہ نجار سے ان کا تعلق تھا۔ اگلا سوال یہ ہے، جب مطلب کی وفات ہوئی تو عبد المطلب کے صحن پر کس نے غاصبانہ قبضہ کیا؟ تو اس کا جواب ہے، نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے ان کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے معذرت کر دی، انکار کر دیا، تو عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست تھی، چنانچہ انہوں نے ان کی مدد کی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نوفل جس نے عبد المطلب کے صحن پر قبضہ کر لیا تھا اس کا رشتہ کیا تھا، تعلق کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نوفل جو تھا عبد المطلب کا چچا تھا۔ آج کا اگلا سوال یہ ہے کہ عبد المطلب کے ماموں کا کیا نام تھا جو مدینہ میں رہتا تھا، جو 80 سواروں کے ہمراہ مکہ آیا اور مقام ابطح پر فروکش ہوا۔ عبد المطلب اس کو گھر لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن وہ سیدھا نوفل کے پاس پہنچا۔ نوفل اس وقت حطیم میں قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ابو سعد نے تلوار کو بے نیام کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ بہرحال میں ان کا نام لے بھی چکا ہوں، ان کا نام ہے ابو سعد بن عدی، یہ ان کا نام ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، چاہے زمزم کی کھدائی یا جو کنواں ہے زمزم کا، اس کی کھدائی کا خواب کس نے دیکھا؟ تو اس کا جواب ہے، عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ خواب میں ان کو کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا تھا اور انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی تھی۔ بہرحال یہ خواب دیکھنے والے جو ہیں وہ عبد المطلب ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کھودنے کا حکم کس طرح دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، عبد المطلب حطیم کے اندر سویا ہوا تھا، کسی نے ان کو خواب میں آ کر کہا طیبہ کو کھودو یا طیبہ کو کھودو۔ دوسرے دن کہا یا دوسری بار ان کو خواب میں کہا گیا، کسی نے کہا
برہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا برہ کیا ہے، جواب نہیں ملا۔ پھر تیسری بار یا تیسری رات پھر سوئے ہوئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا مظنونہ کو کھودو۔ چوتھی بار ان کو کہا گیا زمزم کو کھودو یا زمزم کو بازیاب کرو۔ تب انہوں نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے، تو جواب ملا زمزم ایک کنواں ہے، ایک پانی ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، انتہائی خوشبودار پانی ہے، لوگ اس کو بھر کر لے جائیں گے، اس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا۔